السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین اور سامعین، آپ تمام حضرات کا ہمارے پروگرام قیامت کا بیان میں خیر مقدم ہے۔ محترم ناظرین، آج کا جو اپنا موضوع اور ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ قیامت کے واقع ہونے کی دلیل کیا ہے، قیامت کیسے آئے گی، کیسے اللہ تعالیٰ دوبارہ زندہ کرے گا۔ تو اس تعلق سے آئیے ہم قرآن مجید سے پوچھ لیتے ہیں۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، واللہ الذی ارسل الرياح فتثير سحابا فسقناه الى بلد میت فاحیینا به الارض بعد موتها كذلك النشور۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ اللہ کی ذات ہے جس نے ہواؤں کو حکم دیا تو وہ ہوائیں بادلوں کو لے کر کے چلتی ہیں اور ایسی زمین کی طرف جاتی ہیں جو بنجر ہیں، جہاں پر کوئی چیز نہیں اگ رہی ہے، جو سوکھی ہے، پھر وہ بادلیں آسمان سے بارش برساتی ہیں اور بارش پانے کے بعد وہ زمین، مردہ زمین زندہ ہو جاتی ہے، ہری بھری ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کذالک النشور، بالکل اسی طرح تم اٹھائے جاؤ گے، اسی طرح تمہیں اٹھایا جائے گا کہ جس طریقہ سے یہ زمین مردہ ہو جاتی ہے، کچھ اگانے کے قابل نہیں ہوتی ہے، بندر زمین ہو جاتی ہے، لیکن جب پانی پا جاتی ہے، آسمان سے بارش نازل ہو جاتی ہے تو وہی مردہ زمین زندہ ہو جاتی ہے۔ بالکل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایسے ہی مردہ ہونے کے بعد تمہیں دوبارہ اٹھائے گا۔ اسی طریقہ سے اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ ارشاد فرمایا، اولم یروا ان اللہ الذی خلق السماوات والارض ولم یعی بخلقہن بقادر علی یحیی الموتى بلا انہ علی کل شیء قدیر۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا یہ لوگ غور نہیں کرتے ہیں کہ اس ذات نے جس نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد وہ اللہ تھکا نہیں ہے، وہ اللہ جو زمین اور آسمان کو پیدا کرنے کے بعد تھکا نہیں، اس بات پر قادر ہے کہ وہ مردوں کو زندہ کرے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، زمین اور آسمان کو پیدا کرنے پر قادر ہے، تو کیا وہ پاک پروردگار مردوں کو قبروں سے اٹھانے پر یا مردوں کو دوبارہ زندگی دینے پر قادر نہیں ہے؟ قرآن کی آیات بدلاتی ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کو کون نہیں جانتا؟ ابراہیم علیہ السلام اللہ رب العالمین سے کہتے ہیں وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى۔ یاد کرو اس وقت اور اس گھڑی کو جب ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کہ اللہ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ تم مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے۔ قَالَ وَلَمْ تُؤْمِنْ، اللہ رب العالمین ابراہیم سے کہتے ہیں ابراہیم کیا تمہارا ایمان نہیں ہے؟ اس بات پر ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں قال بلا ولکن لیطمئن قلبی۔ ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کہ اللہ میرا تیرے اوپر ایمان ہے، لیکن میں یہ دیکھ کر کے میرے دل کو سکون پہنچنا چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ میرے دل کو اطمینان اور سکون مل جائے۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ، اے ابراہیم 4 پرندوں کو پکڑ لو اور ان چاروں پرندوں کو اپنے بہت قریب کر لو، اپنے سے مانوس کر لو۔ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَى كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا، پھر اے ابراہیم ان چاروں پرندوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے ان کے ٹکڑوں کو پہاڑ پر الگ الگ پہاڑ پر رکھ دو۔ سمت اہن، پھر اے ابراہیم تم ان پرندوں کو بلاؤ، ان گوشت کے ٹکڑوں کو بلاؤ۔ فسرہن سمت اہن یاتینک سایہ، اے ابراہیم وہ پرندے جو بوٹیاں ہو چکے ہیں، جو ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی ہیں، وہ تمہاری آواز پر دوڑتے ہوئے آئیں گے۔ وَعْلَمْ ان اللہ عزیز حکیم، اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ غالب اور حکمت والا ہے۔ تو محترم حضرات، ابراہیم علیہ السلام نے ایسا کیا اور یہ معاملہ پیش آیا۔ اس بات کی دلیل ہے کہ جس طریقہ سے اللہ تعالیٰ نے بوٹی پرندوں کے ٹکڑوں کو زندہ کیا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ مردوں کو بھی ان کے قبروں سے زندہ کر کے اٹھ کھڑا کرے گا۔ اسی طریقہ سے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 71-72 کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں بنی اسرائیل کے ایک واقعے کی طرف رہنمائی کی ہے کہ بنی اسرائیلیوں نے ایک آدمی کو قتل کر دیا اور قاتل کا نام چھپا کر کے دوسرے کو اس کا الزام ٹھہرایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یاد کرو جب کہ تم نے ایک نفس کو، ایک جان کو قتل کر دیا، فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، اور اس کے نام کو، قاتل کے نام کو چھپایا، وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، اور اللہ تعالیٰ نے بھی فیصلہ کر لیا، اللہ تعالیٰ نے بھی ارادہ کر لیا کہ تم جو قاتل کا نام چھپا رہے ہو، اللہ
ظاہر کر کے رکھے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایک گائے کے لاش کے ٹکڑے سے مردے کے باڈی اور جسم کے ایک حصے پر مارو، وہ مردہ اٹھ کھڑا ہو جائے گا، وہ مردہ قاتل کا نام بتلا دے گا۔ اللہ تعالیٰ کے حکم پر ان لوگوں نے ایسا کیا اور مردے نے زندہ ہو کر کے قاتل کا نام بتلایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کذالک یحیی اللہ الموت ویریکم آیاتہ، جس طریقہ سے یہ مردے نے اپنے قاتل کا نام بتلایا ہے، اسی طریقہ سے اللہ تعالیٰ تمہیں مردہ ہونے کے بعد تمہارے قبروں سے زندہ نکالے گا، ویریکم آیاتہ، اور اپنی نشانیاں دکھاتا ہے، لعلکم تعقلون، تاکہ تم عقل رکھو۔ اگر تمہاری عقلیں کام کر رہی ہے، قیامت کے دن کے انکار نہیں کر رہے ہو، قیامت کے دن کا انکار کر رہے ہو، تو عقل سے کام لو اور دیکھو کہ اس مردہ کو اللہ تعالیٰ نے کیسے زندہ کیا ہے۔ قیامت کے دن بھی ان کو اللہ تعالیٰ اسی طریقہ سے زندہ فرمائے گا۔ ایک واقعہ محترم ناظرین و سامعین، ایک واقعہ اور سماعت فرما لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ۔ واقعہ یہ ہے موسیٰ علیہ السلام جب مصر سے نجات پا گئے اور بنی اسرائیل کو لے کر کے چلے، مقام جزیرہ نما سینا کے اندر پہنچے، تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو 40 دن کے لیے کوہ طور پر بلایا، شریعت کا حکم دینے کے لیے، نبوت سے سرفراز کرنے کے لیے، کتاب دینے کے لیے موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے 40 دن کے لیے کوہ طور پر بلایا۔ اور 40 دن کے بعد جب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو توریت کتاب دی، تو جو لوگ 70 آدمی جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ میں تھے، ان لوگوں نے کہا کہ اے موسیٰ ایسے تو ہم تمہارے اوپر ایمان نہیں لائیں گے۔ ان لوگوں نے کہا کہ اے موسیٰ ہم ایسے آپ پر ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ ہم آپ کو آپ کے رب سے بات کرتا ہوا نہ دیکھ لیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں کہ تم اپنے رب سے کیسے کلام کرتے ہو، یہ جب تک دیکھ نہیں لیں گے تب تک ہم ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ جیسے ان لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام سے یہ پیشکش کی، یہ اپنی بات رکھی، فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ، اللہ تعالیٰ کے حکم سے بجلی کی ایک کڑک نے ان 70 آدمیوں کو ہلاک کر دیا، ان کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ بجلی کی ایک کڑک سے وہ 70 کے 70 آدمی مر گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثُمَّ بَعَثْنَاكُم مِّن بَعْدِ مَوْتِكُمْ، پھر موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العالمین سے دعائیں کی، اللہ تعالیٰ سے دعا کیا موسیٰ علیہ السلام نے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے کی وجہ سے، موسیٰ علیہ السلام کی دعا کی وجہ سے ثُمَّ بَعَثْنَاكُم مِّن بَعْدِ مَوْتِكُمْ، قرآن کی آیت کریمہ بتا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ کیا، دوبارہ اٹھایا مردہ ہونے کے بعد ان 70 آدمیوں کو مارنے، موت کے گھاٹ اترنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو مردہ کیا، لعلکم تشکرون، تاکہ تم اللہ رب العالمین کے شکر گزار بن جاؤ۔ تو یہ بنی اسرائیل کا ایک واقعہ یہ بھی ہے۔ تو محترم حضرات، اس طریقے سے قرآن مجید کے اندر بہت سارے واقعات ہیں جو مسلمانوں کے لیے، رہتی دنیا کے انسانوں کے لیے ایک مثال ہے، سمجھانے کے لیے کافی ہے کہ تمہیں تعجب نہیں کرنی چاہیے، تمہیں حیران نہیں ہونا چاہیے۔ یہ مثالیں گزر چکی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مردہ ہونے کے بعد، مردہ کرنے کے بعد، تمہیں مارنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا ہے، لہٰذا قیامت بھی اپنے صحیح ٹائم اور وقت پر ایسے ہی آئے گی، ایسے ہی اللہ تعالیٰ تمہیں تمہارے قبروں سے زندہ اٹھ کھڑا کرے گا۔ تو محترم حضرات، ان آیات اور واقعات سے یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہو جاتی ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کا دوبارہ زندہ کرنا، دوبارہ اٹھ کھڑا کرنا، اللہ کے سامنے پیش کرنا، یہ کوئی بعید بات نہیں ہے، بالکل یہ ہونے والی ہے اور ہو کر کے رہے گی۔ اس لیے ہم تمام لوگوں کو چاہیے کہ قیامت کی تیاری کریں، بڑے دن کی تیاری کریں، جس دن کے بعد کوئی مہلت اور فرصت نہیں ملے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو قیامت کے دن کی تیاری کرنے والا بنائے۔ محترم ناظرین، قیامت کے تعلق سے اگر آپ کے پاس کوئی سوال ہو تو کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے ہم سے پوچھ سکتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔